دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورۃ الطارق جو ہے یہ سازشوں کے دور میں نازل ہوئی، خود اس کے اندر ایک داخلی شہادت پائی جاتی ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اگر وہ سازشیں کر رہے ہیں میں بھی ایک چال چلتا ہوں، تھوڑا وقت دیجئے، ڈھیل دیجئے، فمہلہم امہلہم رویدا۔ 4 پیراگراف ہیں، 17 آیات ہیں۔ پہلے پیراگراف میں بتایا گیا ہر انسان کے اوپر ایک نگران فرشتہ مقرر ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ دوسرے پیراگراف میں انفس سے دلیل دی گئی، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، انسان کو غور کرنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، نطفے سے، ایک حقیر پانی سے، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے انسان کی تخلیق کی گئی ہے۔ آج یہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، اختیارات ہیں، میں وزیر ہوں، وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں، فوج کا سربراہ ہوں، اوباما ہوں، امریکہ کا صدر ہوں۔ انسان کیا ہے؟ حقیر چیز۔ اپنے ماضی میں غور کرے کہ اس کا ماضی کیا تھا، کہاں سے، کن مراحل سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے اسے اس منصب تک پہنچا ہے۔ لیکن کرسی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو یہ احساس نہیں دلاتی کہ میں اللہ کے حضور جواب دہ ہوں۔ اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ قرآن مجید ایک سنجیدہ کلام ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ جس طرح بارش کے نتیجے میں بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، بعین ہی قرآن کی دعوت سے دنیا کی قلوب فصل اگانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر 2 قسمیں کھائی گئی ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، یعنی گواہی دے رہا ہے وہ آسمان جو پھٹ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں بارشیں ہوتی ہیں، اور ذات الرج، رج کا دیکھیں، سنو بھائی، آپ نے سائنس میں H2O سائیکل پڑھا ہوگا نا، H2O کہ پانی کیا ہوتا ہے، پانی بخارات بن کر کہاں جاتا ہے؟ اوپر جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نیچے آ جاتا ہے۔ وہی اس پانی کا سائیکل ہے، اس کو کہا گیا جو ہے بار بار جو ہے ذات رج ہے، وہ پانی کو وہ رجوع کرتا ہے، لوٹاتا ہے، لوٹانے والے آسمان کی گواہی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، زمین جو ہے پانی کے لیے منہ کھول دیتی ہے، اس کے نتیجے میں پانی بیج میں داخل ہو جاتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں فصلیں لہلہاتی ہیں۔ تو فرمایا انہو لقول فصل، قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، وما هو بالہزل، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اور آخری پیراگراف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اعلیٰ، اچھا سورۃ الاعلیٰ کے بارے میں ایک بات سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں بعض اوقات پہلی رکعت میں الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ اور یہاں پر چارٹ لگا ہوا ہے، اور آپ نے مجھے وتر میں دیکھا ہوگا 3 رکعت نماز جب پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی رکعت میں، سنو بھائی جو نماز پڑھانے والے حافظ قرآن ذرا اچھی طرح سنو،
सुन्नत रसूल को जिंदा करो। वितर की पहली नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्बिह इसमें रब्बिकल आला पढ़ते थे, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद। और याद रखिए फजर की नमाज की जो दो सुन्नतें हैं, पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद। और याद रखिए कि जब आप हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, तवाफ के बाद जो 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, उसमें भी पहली रकात में आपको कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना चाहिए, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इसकी इल्लत की वजाहत करते हुए ये बात बताई है कि कुल या अय्युहल काफिरून में अमली तौहीद का इजहार है और कुल हुवल्लाहु अहद में नजरी तौहीद का इजहार है। इसलिए रात की आखिरी नमाज भी अमली और नजरी तौहीद पर खत्म होनी चाहिए और सुबह की पहली रकात का आगाज भी, पहली नमाज का आगाज भी तौहीद के अमली इकरार और नजरी इकरार पर होना